بعد میں جاتے ہوئے دے دیں گے. لڑکی کا نام کیا ہے؟ اوکے. پین ہے تیرے پاس علی؟ ہیو یو گاٹ اے پین؟ کوئی بات نہیں. کمر بچی کا نام کیا ہے؟ اوکے. ریڈی ہے جی؟ شروع کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. صدق اللہ العظیم. آپ دوستوں کا بہت شکریہ. آج بہت شارٹ نوٹس تھا, آپ لوگ تشریف لائے, میں دل سے آپ لوگوں کا شکر گزار ہوں. آپ کو تکلیف دینے کا مقصد جو تھا, ایک انسیڈنٹ ایسا ہوا یہاں پہ جس نے ایک بڑا سکیئر کریٹ کیا اسلام آباد کے اندر. ایک 11-12 سال کی بچی کی ڈیڈ باڈی ملی میٹرو اسٹیشن کے واش روم سے, اور جس کو قتل کیا گیا تھا. تو اس کا ایک ڈیفینیٹلی آپ کو پتہ ہے, ہم سب کے بچے ہیں, ہمیں تو تمام بچوں میں اپنے بچے نظر آتے ہیں. تو اس کیس کو ایسے ہی ہم نے دیکھنا شروع کیا, جیسے ظاہر ہے جیسے میں نے پہلے بات کر دی کہ سب بچوں میں ہمیں اپنے بچے نظر آتے ہیں. تو اس کی انویسٹیگیشن سٹارٹ ہوئی, ہماری ٹیم نے انٹیروگیشن سٹارٹ کی. پہلا تو ایشو تھا کہ بچی کی آئیڈینٹیفیکیشن کرائی جائے کہ بچی کون ہے, اور اس پہ کافی ایفرٹس ہوئیں. جو پولیس کے طریقہ کار ہیں اس کے مطابق اس پہ ایفرٹ کی گئی, اور یہ 8 تاریخ کا واقعہ ہے, اور 8 نومبر کا اور 15 نومبر کو بچی کی آئیڈینٹیفیکیشن ہوئی, جب اس کے والد کا پتہ چلا, اور وہ پتہ چلا کہ بچی کون ہے. تو انیشلی پولیس کو یہ شک تھا کہ شاید یہ مرڈر اس کے باپ نے ہی کیا ہے, اور اس کی انویسٹیگیشن چلتی رہی, اور الحمدللہ اس میں اب ہمیں کچھ فائنل کلوز مل گئے ہیں. گو کہ انویسٹیگیشن ابھی بھی آن گوئنگ ہے, لیکن آپ سب دوستوں کا بہت سوال ہوتا تھا اس میں, اور آپ سب باری باری پوچھ بھی رہے تھے. تو وہ انویسٹیگیشن ہم نے کسی حد تک اس کو کچھ کنکلوژنز اس میں ڈرا کیے ہیں, اور میں ایس ایس پی انویسٹیگیشن کو اب ریکویسٹ کروں گا کہ فردر آپ کو اس میں کچھ اپڈیٹ کریں. جی, جس طرح ڈی اے جی صاحب نے بتایا, تو اس پہ بڑی ایفرٹ ہوئی, اور خاص کر آئیڈینٹیفیکیشن کے حوالے سے جو ہمیں سب سے زیادہ ہمیں ہیلپ ملی وہ سوشل میڈیا سے ملی, کیونکہ جو پروسیجرز ہیں سیٹ وہ تو ہم نے کر لیے تھے, لیکن اس کے باوجود کوئی ہمیں کلو نہیں مل رہا تھا. اور آخر کار ان کے والد جو تھے وہ خود ہی سوشل میڈیا کی وجہ سے اس کے اوپر پریشر ڈلا, اور وہ جب آئے تو سب سے پہلے ہمیں اسی پہ سسپیشن لگا کہ کس طرح کسی کی بچی اگر غائب ہو جاتی ہے تو وہ اس کے بعد بجائے ڈھونڈنے کے اور بجائے پولیس کو رپورٹ کرنے کے وہ کس طرح واپس چلا جاتا ہے. تو اس وجہ سے سارا کچھ ہوا, اور ہم نے ان کو جب انٹروگیٹ کرنا شروع کر دیا تو آخر کار جب ہم نے اس کو کانفیڈنس میں لیا کہ مطلب آپ جو حقیقت ہے وہ بتا دیں, تو انہوں نے بہت آرام سے آخر میں بتا دیا کہ واقعی ہی واز دا مین کلپریٹ, اور اس نے یہی کہا کہ میں نے ہی اس کو قتل کیا ہے. تو یہ ایک بہت ہی واقعی ہمارے لیے بھی دل خراش قسم کی ایک انکشاف تھا کہ کس طرح کوئی والد اپنی بچی کو, اور وہ بھی کوئی 11 سالہ بچی کو, کس طرح قتل کر سکتا ہے. اگرچہ اس کے اینڈ پہ بہت ساری باتیں آئیں کہ جی میں نے اس لیے, اس نے اس کی بڑی وضاحتیں کی, بڑی جسٹیفیکیشن, لیکن ظاہری بات ہے وہ جسٹیفیکیشن شاید اس کے ضمیر کو مطمئن کر سکیں, لیکن کوئی قانون کے حوالے سے اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے. اس نے بڑی زیادتی کی, اور ملزم جو ہے اس نے خود اعتراف جرم کر لیا, ہماری کسٹڈی میں ہے. اب ہم مزید اس حوالے سے جو فارمیلٹیز ہیں جو انویسٹیگیشن کے حوالے سے وہ ہم پوری کر رہے ہیں. تھینک یو. سر وجہ بتائیے اس نے کیوں قتل کیا؟ دیکھیں, انیشلی تو وہ اس کو بچی کو اپنے ساتھ رکھنا پڑ رہا تھا. یہ ایک بروکن فیملی تھی, اور ایک تو بات اس نے یہ کی کہ جی یہ بچی شاید اسے اپنے اوپر بوجھ لگتی تھی, اور باقی ابھی کیونکہ یہ چیزیں آن گوئنگ ہیں
تو میرا خیال ہے کہ ابھی اس کی کنکلوژن ہمیں ڈرا نہیں کرنی چاہیے، لیکن وہ مانا ہے اور اس نے اپنی کچھ جسٹیفیکیشنز دی ہیں جو ہم کورٹ کے سامنے اس کیس کے اندر رکھیں گے۔ ریپ کے حوالے سے جو بات چل رہی تھی کہ ریپ بھی ہوا ہے، کیا اس میں کیا صداقت ہے؟ کیا اس میں دیکھیں اس کی تصدیق یا اس کی نفی، ابھی ڈی این اے رپورٹس، آپ کو پتہ ہے اس کام میں کچھ وقت لگتا ہے، وہ آنی بقایا ہیں اور اس کے حوالے سے ہی پتہ لگ سکے گا ڈی این اے رپورٹس کے آنے کے بعد کہ اس میں کیا صداقت ہے اور یہ چیز کس طرف جاتی ہے۔ جو انیشیل میڈیکل آیا تھا اس حوالے سے کوئی اس میں کوئی چیز ایسی تھی؟ دیکھیں میں نے آپ کو بتایا نا کہ انیشل میڈیکل تو اپنی جگہ موجود ہے، اور لیکن اب اس میں کیونکہ آگے یہ ڈی این اے کا ایک پروسیس ہے، جو ڈی این اے کا پروسیس آن گوئنگ ہے، کچھ ہو گیا ہے کچھ ہو رہا ہے، تو اس میں جو بھی فردر رپورٹ آئے گی وہ ہم آپ سے شیئر کر لیں گے۔ قتل کی جو وجوہات ہیں وہ ابھی تک سامنے نہیں آئی، کس وجہ سے اس نے اپنی سگی بیٹی کو یوں قتل کیا؟ ہمارا تو یقین کریں کہ اس کیس کو رپورٹ کرتے ہوئے بھی یقین کریں اتنا دکھ ہو رہا تھا، ہمت ہی نہیں پڑ رہی تھی کہ اس کیس کو رپورٹ کیا جائے۔ ہمارا بھی حال کچھ ایسا ہی تھا، بہت افسوسناک یہ چیز ہے۔ قتل کی وجہ تو جیسے پہلے اس نے بتایا کہ جی بچی شاید میرے پہ بوجھ تھی، کیونکہ ایک بروکن فیملی ہے یہ، اور بھی اس نے کچھ باتیں کی جو میں ابھی نہیں کر سکتا، لیکن یہ ہے کہ واقعہ بڑا افسوسناک ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ کسی انسان کو قتل کرنے کا کوئی حق نہیں، کوئی جواز آپ نہیں دے سکتے اس کا، جو مرضی آپ باتیں کریں۔ تو اس نے جتنے بھی جواز دیے، میرا نہیں خیال کہ اس میں سے کوئی بھی ہمارے لیے کسی بھی سین مائنڈ کے لیے کوئی قابل قبول چیز ہے۔ تو باقی اب کورٹ آف لاء میں یہ کیس جائے گا تو پھر اس میں فردر چیز ہوگی۔ سر یہ بتائیے گا کہ یہ جائے بکوہ تک بچی پہنچی کیسے اور کس چیز سے اس کو سر یہ کہاں کے رہنے والے، مرڈر یہیں پہ ہوا تھا کہ یہاں سے کر کے لایا تھا، کس طرح لے کے آئے کہیں اور؟ عطا رسپونڈ کر دیں اس سوال کو منور صاحب۔ یہ بیسیکلی چونکہ ابھی ریسنٹلی ہم نے ان کو کیا ہے تو اس کی فالٹرنگ سٹیٹمنٹس ہیں، تو یہ تو کلیئر ہو جائے گا کہ آیا ادھر ہی کیا تھا یا ادھر کیا تھا، لیکن جو پرائما فیشائی ایک سٹیٹمنٹ جو تھوڑی سی ہمیں ویلڈ لگ رہی ہے کہ ادھر ہی انہوں نے مرڈر کیا تھا۔ غلط بایا ہے کیا کیا اس؟ جی جو میڈیکل رپورٹ ہے اس کے مطابق تو اس کی اسٹرینگولیشن ہوئی ہے اور گلا دبایا گیا ہے۔ اور یہ سی سی ٹی وی فوٹیج آپ نے دکھوائی تھی کہ کس رستے سے آئی، کیا وہ اکیلے آ رہے تھے یا وہ کیا تھا وہ؟ جی اس پہ بڑا کام ہوا ہے اور ہماری ٹیمیں ڈی اے جی صاحب کی سربراہی میں اور ان کی گائیڈنس میں دن رات کام کر رہی تھیں، ایس ایس پی آپریشن، ایس ایس پی انویسٹیگیشن اور پوری اسلام آباد پولیس۔ تو اس میں ہم نے بہت ساری ویڈیو فوٹیجز بھی لیں، سی سی ٹی وی کیمراز کی، اس کے علاوہ کچھ اور پرائیویٹ کیمراز کی سی سی ٹی وی فوٹیجز بھی لیں، تو اس میں بھی ہمیں کچھ کلو ملے ہیں۔ اب ہم ان کو کوربوریٹ کرنے کے لیے ان کی جو سٹیٹمنٹ ہے، جو ہماری انویسٹیگیشن ہے، پلس ان کی جو ٹائمنگ ہے، اس کو ہم دیکھ رہے ہیں۔ جو بھی ان میں ہمارے لیے ویلڈ ہوگا ہم اس کو جو ہے اس کیس کا مثل کا حصہ بنائیں گے۔ 2 ویکس میں ابھی تک آپ یہ نہیں کلیئر کر سکے کس رستے سے؟ میں بتاتا ہوں، ٹھہر جائیں دیکھیں سی سی ٹی وی فوٹیجز دو طرح کی ہیں، ایک سیف سٹی کی فوٹیجز ہیں اور ایک پرائیویٹ کچھ کیمراز کی فوٹیجز ہیں، اور سی سی ٹی وی فوٹیجز میں ہمیں ہیلپ ملی ہے کہ وہ کس روٹ سے آئے ہیں، کدھر سے آئے ہیں، وہ کچھ ہیلپ ہمیں ملی ہے، لیکن جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے کہا کہ ابھی اس کیس نے کورٹ میں بھی جانا ہے، تو ظاہر ہے ساری ڈیٹیلز ہم آپ سے یہاں شاید شیئر نہ کر سکیں، تو وہ لیکن ڈیفینیٹلی جو سی سی ٹی وی فوٹیجز ہیں، انیشل کام ہی سی سی ٹی وی فوٹیجز پہ سٹارٹ ہوا تھا اور فوٹیجز ور ویری ہیلپ فل۔ ڈی آئی جی صاحب یہ بتائیے سر کہ یہ وارداتیں اس طرح کی چھوٹے بچوں کو قتل، کڈنیپنگ، ڈکیتی کی بڑھ گئی ہیں، کیا آپ نہیں سمجھتے کہ پولیس کی ریٹ کیپٹل میں 2.5 گز کا شہر ہے اور کمزور پڑ گئی ہے، لوگ قتل کرتے ہیں بوری میں ڈال کے، کندھے پہ لاد کے یا گاڑی کی ڈگی میں رکھ کے پھرتے رہتے ہیں، تو پولیس کی چیکنگ کدھر ہے سر؟ یہ ایک سوالیہ نشان پولیس کے اوپر بن گیا، پالیسنگ کدھر ہے؟ جی بہت شکریہ، بڑا امپورٹنٹ سوال ہے اور آج کل کیا بھی جا رہا ہے زیادہ۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو پرفارمنس میں ہم نے اپنی کورس کریکشنز لگانی ہوتی ہیں اس کی ضرورت تو ہر وقت رہتی ہے، وہ ہم کرتے رہتے ہیں۔ کل سے ہم نے کچھ سنیپ چیکنگ کے پلان کو بہتر کرنے کی کوشش کی ہے، وہ ہمارے ایس ایس پی آپریشنز نے بنایا ہے کہ ہم کرائم پاکٹس کو آئیڈینٹیفائی کر کے اس کے حساب سے اپنی پریونٹیو اسٹریٹجی کو
اس کے حساب سے ان لائن کریں. تو وہ ہم کر رہے ہیں. کرائم کی وارداتیں ہوتی ہیں، پھر پولیس ٹریس کرتی ہے. ہماری تو یہ ایک آن گوئنگ اور جو ہے وہ ہر وقت کی جنگ ہے. تو ہم بالکل اپنی چیزوں کو بہتر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور بڑے ہم اس کوگنیزنٹ ہیں کہ ہم نے چیزوں کو بہتر کرنا ہے، اور انشاءاللہ کر رہے ہیں. اچھا سر، یہ جو ناکے ختم ہوئے ہیں، جو وفاقی وزیر داخلہ نے ختم کروائے ہیں، سر آپ کیا سمجھتے ہیں ناکے ختم ہونے سے جرائم کی شرح میں اضافہ ہوا ہے، ملزمان کو بھاگنے میں آسانی ہو رہی ہے، کیا ناکے دوبارہ آپ شروع کریں گے؟ دیکھیں، میں ایسا نہیں سمجھتا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں اسمارٹ پولیسنگ کی طرف جانا چاہیے، اور اسمارٹ پولیسنگ کی طرف اسلام آباد پولیس جا رہی ہے. لیکن ظاہر ہے یہ آن گوئنگ پروسیس ہے. جس طرح اب ہماری کچھ 16 کے قریب، اگر اف آئی کریکٹلی ریمبر، اسمارٹ کارز آ رہی ہیں، اور کچھ ٹیکنالوجی کی مدد سے ہم اپنی ان چیزوں کو بہتر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. سنیپ چیکنگز کو ہم زیادہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور میرا خیال ہے کہ پرماننٹ ناکے سے زیادہ سنیپ چیکنگ ہیلپ فل ہوتی ہے، کیونکہ کسی کو اندازہ نہیں ہوتا کہ کس وقت ہوگی. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس کا دورانیہ ہمیں بڑھانے کی ضرورت ہے، اور وہ ہم اس کو کر رہے ہیں. یہ بتا دیجیے یہ کہ انٹرنز لا رہے ہیں آپ پولیس اسٹیشن میں، وہ کیا کس طرح وہ کام کریں گے، کیسے اس سے بہتری ہے؟ دیکھیں، یہ ایک نیا انیشیٹو ہے انٹرنز والا، اور بیسیکلی یہ ایک قدم ہے ٹورڈز کمیونٹی پولیسنگ. اور یہ پہلی دفعہ، یعنی کہ اب سٹارٹ اس کو جب سے میں یہاں ہوں تو میں نے تو اس کو پہلی دفعہ دیکھا ہے. اگر اس سے پہلے کوئی کیا ہو اسلام آباد پولیس نے تو مجھے نہیں پتہ. مقصد یہی ہے کہ یونیورسٹی کے بچوں کو بھی اندازہ ہو کہ پولیس کیا کام کر رہی ہے، اور لا انفورسمنٹ کیسے کام کرتی ہے. اور بیسیکلی یہ کمیونٹی اور پولیس کا تعلق بہتر کرنے کے لیے ایک انیشیٹو ہے جو ہمارے آئی جی صاحب نے لیا ہے. تو میرا خیال ہے کہ ابھی جب یہ آگے چلے گا، ہوپ فلی وی آر کانفیڈنٹ کہ اس سے اچھے نتائج نکلیں گے. اور ابھی تو یہ سٹارٹ ہوا ہے، 2-3 دن ہوئے ہیں. جیسے دو سوال ہیں عام میرے. پبلک اور کچھ پولیس کے لوگ بھی یہ جو نیا انیشیٹو لیا ہے اس کا کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہ تو معاملات جو ہے تھانہ کی سطح پر خرابی کی طرف جائیں گے. دیکھیں، بات یہ ہے کہ ہر چیز کے کاؤنٹر ویوز بھی ہوتے ہیں، اور میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ ابھی 2-3 دن ہوئے ہیں یہ آئی جی صاحب نے سٹارٹ کیا ہے. ذاتی طور پہ میں یہ سمجھتا ہوں، اور ایز آرگنائزیشن بھی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے بہتر ریزلٹس آئیں گے. باقی اب کاؤنٹر ویو ہو سکتا ہے، اب دیکھیں جب یہ چلتا ہے تھوڑا سا تو اندازہ ہوگا کہ کس طرف جاتا ہے. یہ بتائیے کہ آپ نے انٹروگیشن کی، اس بات کی، ہم سب بھی والدین ہیں، دلخراش واقعہ ہے. تو میڈیا میں اس انداز میں بے شک یہ لگتا ہے، یا میں اس کو نہیں بولنا چاہتا، دل بھی دکھتا ہے میرا. تو آپ نے ان سے اس باپ سے سوال کیا کہ تم نے ایسا کیوں کیا؟ تو آپ باقی کے معاشرے کے والدین کو کیا کہیں گے؟ اس کی والدہ سے بات ہوئی ہے آپ کی فیملی کو؟ والدہ سے بات ہوئی سر والدہ 3 سال کی تھی کہ ان کی سپریشن 3 سال. اچھا سر، یہ بتا دیجیے، میں آپ کے سوال کا جواب دیتا ہوں. پہلا سوال تو اسٹوڈنٹس کا ہے، بیکاز جب آج یہ ہوا تو بچوں نے کچھ نے اپروچ کیا کہ از اٹ گوئنگ ٹو بی پیڈ اور ناٹ، بیکاز دس از اے کائنڈ آف انکریجمنٹ، آپ کسی کو پے کرتے ہیں انٹرنشپ کے دوران. دوسرا سینیٹر نظر کا صرف معاملہ ہے، مجھے یہ بتا دیجیے کہ جب انہوں نے ظاہر ہے جب وہ آئے تو ان کی جانب سے یہ بتایا گیا کہ دے ور لوکنگ سو ڈیسنٹ جینٹل مین، لیکن جب وہ گئے تو ان کی جانب سے فوری رپورٹ کر دیا گیا معاملہ. پولیس ان کے پاس باقاعدہ گاڑی کا نمبر ہے، کلر ہے، سب کچھ ہے، اس کے باوجود سر ٹریس کیوں نہیں کیا جا سکتا؟ وہ اتنے ٹائم میں تھانہ شالیمار کے دوسرے اسلام آباد سے باہر نکل گئے، اتنی دیر میں سیف سٹی کیمراز جو تھے انہوں نے مانیٹر کیا، کہاں گئے، کدھر گئے؟ دیکھیں، جب وہ کیس رپورٹ ہو گیا، سیف سٹی کیمراز نے ان کا ایک روٹ بنایا، اور سیف سٹی کی بھی اپنی لمیٹیشنز ہیں، آپ کو پتہ ہے. ایک تو یہ ہے کہ سیف سٹی اسلام آباد کے صرف 30% ایریا کو کور کرتا ہے، 100% کوریج نہیں ہے. اب گورنمنٹ اس کو ایکسٹینڈ کرنے جا رہی ہے. اور دوسرے نمبر پہ بات یہ ہے کہ جو نمبر پلیٹس کی ریڈنگ ہے سیف سٹی کے اندر، اس کی بھی اپنی کچھ کمپلشنز ہیں، اس میں کچھ اپنے ایشوز ہوتے ہیں. جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ پچھلے دنوں میں اسلام آباد پولیس نے بہت ایک کیمپین چلائی ٹریفک پولیس نے کہ لوگ اوریجنل نمبر پلیٹس یوز کریں، اور اس کا بیسک وجہ بھی یہ ہے کہ سیف سٹی کے کیمراز ان کو اچھے طریقے سے ریڈ کرتے ہیں، باقیوں کو بھی کرتے ہیں، لیکن اب اس کا روٹ بنا ہے. اور ڈیفینیٹلی یہ آپ پولیس رسپانس کا کوشچن پوچھ رہے ہیں، تو پولیس رسپانس میں تو امپرومنٹ لانے کی ضرورت ہے. یہ سب یہ ایک بتائیں کہ یہ جو ڈکیت گینگ ہے، کہتے ہیں ایک مخصوص گینگ ہے، اور صرف ہفتے والے دن اس کی ایک واردات ہوتی ہے،
تقریباً 1 بجے سے 3 بجے کے درمیان یہ کوئی ٹائم ہوتا ہے، وہ بلال گینگ ہے جس کا آئی جی صاحب کو بھی پتہ ہے، جو باہر پولیس افسران کے گھر کے باہر کھڑا ہو کے ویڈیو کال میں کرتا ہے، کیا یہ وہی گینگ ہے جو ابھی تک دیکھیں ایک تو جس گینگ کا آپ نے نام لیا وہ ڈیفینیٹلی یہاں آپریٹ کرتا رہا ہے، لیکن اس کیس کے اندر جو ہمارا خیال ہے کہ شاید یہ کوئی ڈفرینٹ گینگ ہے، یہ وہ والا گینگ نہیں ہے، لیکن ہوپ فلی ہم اس کو پکڑیں گے اور اسی طرح آپ کے سامنے بیٹھ کے آپ کو بتائیں گے انشاءاللہ۔ بتا اسٹوڈنٹ والی کیوں اسکواڈ سر یہ بنایا گیا، لیکن ایگل اسکواڈ کے دیتا ہوں جو جواب۔ اہلکار ہے وہ یہ شکایت کرتے ہیں کہ 2 لیٹر پیٹرول دیتے ہیں اور 12 گھنٹے ڈیوٹی کراتے ہیں، تو کیسے ہم اچھا ویسے یہ شکایت میرے تک تو ابھی کوئی ایگل اسکواڈ والا نہیں لایا، لیکن اگر کوئی ایسی بات ہے، دیکھیں 12 گھنٹے میری بات سنیں، 12 گھنٹے جو ڈیوٹی کی آپ بات کرتے ہیں نا، ہم سارے لوگ 12 گھنٹے سے زیادہ ڈیوٹی کر رہے ہیں اور 16 گھنٹے کر رہے ہیں، تو ہاں جی، تو دیکھیں ہماری خواہش بڑی ہے کہ ہم اپنی نفری سے صرف 8 گھنٹے کی ڈیوٹی لیں، یہ بڑی خواہش ہے، لیکن آپریشنل ایشوز کئی دفعہ ایسے ہوتے ہیں کہ ظاہر ہے ہمیں ڈیوٹی ان کی بڑھانی پڑتی ہے، اور یہ پھر ظاہر ہے پولیس کا محکمہ ہے، یہ آپ کو کرنا پڑتا ہے۔ آپ نے جو سوال کیا تھا، دیکھیں بات یہ ہے کہ میں نے ابھی تک جو بات کی ہے، جو پہلی بات میں نے آپ سے کی مرڈر کے حوالے سے، اس نے کنفیشن کیا ہے۔ جو اگلی بات آپ نے پوچھی، ابھی تک میں نے آپ کو کہا نا کہ ڈی این اے رپورٹس کنفرم کر سکتی ہیں ریپ کے حوالے سے، تو وہ ابھی جب آئیں گی تو پھر ہم آپ کو بتا سکتے ہیں۔ فی الحال میں آپ سے صرف یہ شیئر کر رہا ہوں کہ یہ مرڈر کا کنفیشن ہے، باقی ہم اس کو انویسٹیگیشن آن گوئنگ ہے، وہ دیکھتے ہیں۔ یہ ابھی میں آپ کو نہیں بتا سکتا، لیکن یہ ہے کہ اس نے کنفیس کیا ہے۔ آپ کا سوال ہو گیا جی؟ دیکھیں کچھ اور لوگوں سے انٹیروگیشن جاری ہے، ہم گرفتاری کی تو بات میں نہیں کر رہا، لیکن ہم اور بھی کچھ لوگوں کو انٹیروگیٹ کر رہے ہیں اور کوسچن کر رہے ہیں۔ سر 3 دن پہلے ایک ایس پی کے آفس میں چوری کی واردات ہوئی ہے، ایس پی کے آفس میں، تو کوئی ملزمان وغیرہ پکڑے گئے ہیں؟ کون سے ایس پی کا؟ میں آپ کو جواب دیتا ہوں اس کا۔ ہاں جی جی جی، جہاں چونکہ مرڈر کی بات ہو رہی ہے، تو ایک پولیس کمانڈر کا مرڈر ہوا تھا پنجاب پولیس کے ہاتھوں، 2 ایس پی چینج ہو چکے ہیں۔ ایس ایس پی صاحب سے آپ نے کہا تھا رابطہ کر لیں، یہ ان کا ایک روایتی انداز ہے، فون میں اٹینڈ نہیں کرتے، تو اس حوالے سے 2 ایس پی چینج ہو چکے ہیں۔ حال ہی میں اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایس پی انویسٹیگیشن پیش ہوئی، انہوں نے کہا جی ہم نے تو کراس سرچنگ کر دیا ہے، تو وہ ملزمان کب گرفتار کر رہے ہیں؟ دیکھیں یہ جس میٹر کی آپ نے بات کی، کیونکہ یہ ہائی کورٹ میں ہے اور یہ ہائی کورٹ میں چل رہا ہے، تو میرا خیال ہے کہ میرا اس پہ بات کرنا مناسب نہیں ہے، کم از کم اس پریس کانفرنس میں مناسب نہیں ہے، تو یہ ابھی آپ سے جب میں باہر نکلتا ہوں تو پھر میں ان سے ڈیٹیل لے کے آپ سے شیئر کرتا ہوں۔ اسٹوڈنٹس ان پیڈ رہ گئے ہیں، ان پیڈ سر پیڈ ہونا چاہیے نہیں یار، پیڈ کہاں سے پے کرتے ہیں؟ تھوڑے بہت